بھائی نے سوال کیا کہ ربیع الاول کے لیے اور بالخصوص 12 ربیع الاول کی آمد پر اللہ کے رسول کی سالگرہ پہ لوگ پیسے جمع کرتے ہیں، ہے نا، وہ کچھ کھانا بنانے کے لیے، یہ دینا کیسا ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز 12 ربیع الاول کو کھانا بنانا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس دن کھانے بناتے ہیں لوگ، میٹھے بناتے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ دیکھیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس کو محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت رسول میں ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ ارے محبت رسول اگر واقعے میں تم کو ہے تو بھیک مانگ کے کیوں اپنے نبی کی سالگرہ مناتے ہو؟ اپنا گھر بیچ کے کبھی کھانا کھلاؤ نا لوگوں کو۔ یار کیا عاشق رسول تھا، محب رسول تھا، گھر بیچ دیا اور کھانا کھلا دیا، روڈ پہ آ گیا، تو میں بولوں گا، ہے نا۔ لوگ اپنے رہنماؤں کی جینتی مناتے ہیں، ان جینتیوں میں وہ جو ہے چندے جمع کرے، راستے بلاک کر کے جمع کرتے ڈبوں میں، اور کمپلسری ہوتا ہے۔ کیا ہم نے بھی اپنے نبی رحمت کو لوگوں کے لیے زحمت کا ذریعہ بنا دیا کہ لوگ دیکھ کر کے ارے 12 ربیع الاول چندہ کا راستہ بدل رہے ہیں، غیر مسلم مجبوری میں بھیک دے رہا ہے؟ اور سوچتا بھی ہوں کبھی غیر مسلم، یار ہمارے پاس تو 33 کروڑ دیوی دیوتا ہے، سالگرہ ہر کسی کو منانا مشکل جاتا ہے۔ ہر مذہب میں کئی رہنما ہے نا، جیسا کہ بدھ مذہب میں خود بدھ کی جینتی ہوتی ہے، امبیڈکر صاحب کی جینتی، اور کہیں ان کے بعد بدھ پورنیما اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے نا اتنے لوگوں کی منانا۔ یار اس امت کے پاس مسلمان تو ایک ہی رہنما، ایک ہی نبی ہے نا، ہمارے پاس تو کوئی ایسا نہیں ہے اتنے ہیں اور سب کا کرنا، ایک نبی ہے، اس کی سالگرہ بھی امت بھیک مانگ کے مناتی ہے۔ کیا میسج دے رہے ہو آپ؟ اگر واقعی میں محب رسول ہے تو یار کچھ اپنے جیب سے خرچ کر کے بناؤ نا یار۔ یہ کون سا طریقہ ہوا کہ تم کو خوشی تو اور اپنے نبی کے نام پہ بھیک مانگتے ہو، جس نے گداگیری سے بھیک منگی سے امت کو روکا ہے، ناپسند کیا مانگنے سے، ہے نا۔ مانگنا اوپر والا ہاتھ بہتر کہا نا، تو ایک نبی جو اوپر والا ہاتھ بہتر کہہ رہا ہے، اس کے امتی نیچے والا ہاتھ کر کے وہ اوپر والے ہاتھ جس نے کہا اس کی سالگرہ منا رہے۔ سبحان اللہ، کیا میسج جا رہا لوگوں میں، کیا پیغام قوموں کو دے رہے ہیں ہم کہ کیا ہماری قوم واقعی میں اتنی غریب ہے، بھیک منگی ہے کہ ایک نبی ہے اور اس کا اکلوتے نبی کی بھی سالگرہ منانا نہیں منانا وہ تو ابھی ہم بات کی بات ہے، وہ میں نہیں کر رہا ہوں، اس کی بھی مناتے ہو تو بھیک مانگ کر مناتے ہو۔ پہلی چیز ایسے چندے تو دینا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ واقعی میں جاتے ہی نہیں جاتے وہ بھی نہیں پتہ آپ کو۔ چندے جمع کرنے والوں کو بائکس پہ گھومتے ہوئے دیکھا ہے میں نے، ٹھیک، جو کہ غریب تھے آج بائکس پہ گھوم رہے ہیں، اچھی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں۔ دوسرا، اس دن خاص کوئی اس طرح کے کام کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا اس کھانے میں پارٹیسپیشن کرنا درست نہیں ہے۔ وہ ایک بدعتی عمل اس دن کیا جاتا ہے، پھر کھانے اور میٹھے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اس میں حصہ لینا، اس میں پیسے دینا، اس میں کھانا اور وہ تمام چیزوں سے آپ احتیاط کریں۔ ہم اسی پر بات ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضرات محترم، آپ نے اس 100 سال پرانے فرقے کے فتوے کو سماعت کیا اور وکیل صاحب کے جو عقلی دلائل ہیں آپ نے ملاحظہ کیے، اور آپ نے اس سے اندازہ بھی لگایا ہوگا کہ ان کو اور ان کی پوری جماعت کو اور ان کے پورے فرقے کو جو ہے معاذ اللہ رب العالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس حد تک نفرت، بغض اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے متعلق اپنے دلوں میں کس طریقے سے یہ جلن اور حسد رکھتے ہیں۔ ان کی پوری گفتگو کو آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا، انہوں نے اپنی گفتگو میں نہ ایک قرآن مقدس کی آیت کا حوالہ پیش کیا، یعنی اسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کو کھانا بنانے کے لیے، کھانا بنانے کو انہوں نے جو بدعت کہا اس کو ثابت کرنے کے لیے نہ انہوں نے قرآن مقدس کا ایک حوالہ پیش کیا اور نہ ہی کوئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے حوالہ دیا۔ یعنی پوری کی پوری بات جو ہے ان کی، یہ صرف اور صرف ان کے عقل کی دلیل ہے، اور یہ ان کی سمجھ ہے اور ان کی سوچ ہے، یا یہ کہیے کہ یہ ان کی جہالت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ولادت کے دن کھانا بنانے کو اگر کوئی بدعت کہے اور خلاف سنت کہے تو یہ جہالت ہی ہے، اور جہالت کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے۔ تو الغرض آپ یہ بات تمام مسلمان جانتے ہیں، مسلمانوں کا بچہ اس بات سے واقف ہے کہ اسلام کے نزدیک جو ہے کھانا کھلانا یہ ایک بہت ہی نیک کام ہے۔ ہر مسلمان اس بات سے واقف ہیں کہ کھانا کھلانا اور دعوت دینا، مسلمانوں کو کھانا کھلانا یہ بہت ہی مستحب کام ہے، نیک کام ہے۔ تو لہٰذا اس نیک کام کو خلاف سنت کہنا اور اس نیک کام کو بدعت کہنا یہ ان کی جہالت کی دلیل ہے، یا اللہ کے رسول علیہ السلام سے ان کی جو دشمنی ہے اور جو بغض ہے اس بغض کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ مدثر میں آیت نمبر 43 میں ارشاد فرمایا گیا ہے، یعنی جب لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو کس بنیاد پر ڈالے جائیں گے، ان کی 2 نشانیاں ذکر فرمائی گئی ہیں۔ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان سے سوال کیا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا، یا کس وجہ سے تم آج جہنم میں ہو۔ تو وہ 2 جواب دیں گے۔ پہلا جواب ان کا یہ ہوگا کہ قالوا لم نک من المصلین،
یعنی ہم نمازوں کے معاملے میں جو ہے کاہلی اور کوتاہی کرتے تھے، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے. اور ان کا دوسرا جواب یہ ہوگا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، یعنی ہم محتاجوں کو اور ضرورت مندوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. تو لہٰذا انہوں نے جو کھانا نہ کھلانے کا جو ٹھیکہ پکڑا ہوا ہے اور لوگوں کو جو اس کی دعوت دے رہے ہیں، یہ قرآن مقدس کے اعتبار سے یہ جہنم کا راستہ ہے، جس سے اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. اب دوسری بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کو انہوں نے پہلی بات تو جینتی سے تشبیہ دی، جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کے بغض، نفرت اور عداوت اور مخالفت کی دلیل ہے. ایسا لفظ بارگاہ رسالت میں استعمال کرنا جس کے کئی معنی ہوں اور غلط معنی ہوں، چونکہ یہ جینتی جو لفظ ہے یہ کفار اپنے معبودوں کے چھٹیوں کے دنوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہابی جو ہیں اس لفظ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جس طریقے سے یہودی جو ہے قرآن مقدس میں ایک جگہ پر ذکر کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، مسلمانوں سے کہا گیا کہ یہودی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کے لیے راعینا کا لفظ استعمال کرتے تھے تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے رسول کی توہین کریں. راعینا کا مطلب ہوتا ہے چرواہا، جو ان کی یہودیوں کی زبان میں تھا، اور عربی زبان میں راعینا کا مطلب ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے. لیکن یہودیوں کی زبان میں اس کا مطلب جو ہے چرواہا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مقدسہ نازل فرما کر صحابہ کرام کو بھی منع فرما دیا اور ارشاد فرمایا لا تقولوا راعینا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے راعینا کا لفظ استعمال مت کرو. وقولوا انظرنا، بلکہ انظرنا کا لفظ استعمال کرو اور کہو کہ انظرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کریں گے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسے القاب استعمال کریں گے جو غلط ہوں گے، تو اللہ رب العزت نے انہیں ایک تو کافر کہا ہے اور دوسرا ارشاد فرمایا وللکافرین عذاب علیم، یعنی ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہوگا جو اس طریقے کے جملے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو لہٰذا قرآن مقدس کے اعتبار سے ان کے لیے جہنم بھی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو ان کے جو ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بغض اور عداوت کی دلیل اور مثال یہی ہے. اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن مسلمانوں کا آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے تعاون لینا، ایک دوسرے سے مدد حاصل کرنے کو اور چندہ کرنے کو انہوں نے بھیک سے تشبیہ دی ہے. یہ ان کی جہالت اور یہ ان کی بے وقوفی ہے، یا یہ کہیے کہ ان کی بد اخلاقی اور یہ بد کرداری ہے کہ معاذ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن جو ہے کنسٹریبیوشن کر کے، ایک دوسرے کا تعاون کر کے مسلمانوں کو کھانا کھلانے کو یہ جو ہے بھیک سے تشبیہ دے رہے ہیں. اگر انہیں آج نہ روکا جائے اور ان کی مخالفت نہ کی جائے تو میں دعوے کے ساتھ یہ بات آپ تمام حضرات تک پہنچاتا ہوں کہ کل یہ مساجد کو معاذ اللہ رب العالمین مندروں سے تشبیہ دیں گے، قرآن مقدس کو یہ رامائن سے تشبیہ دیں گے، یہ خانہ کعبہ کو گرجے سے تشبیہ دیں گے اگر آج ہم نے انہیں نہیں روکا اور آج اگر ان کا دروازہ بند نہ کیا جائے. اور چونکہ یہ صرف اور صرف 100 سال پرانا فرقہ ہے اور ان کی ذہنیت بھی 100 سال پرانی ہے، تو لہٰذا یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم تمام مل کر ان کو روکنے کی کوشش کریں. اور حدیث مبارکہ کا انہوں نے ایک جو ہے نا تعلق سے ذکر کیا، جس کے الفاظ یہ ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، یعنی اوپر دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اور اس کا مطلب انہوں نے یہ نکالا کہ جو چندہ کیا جاتا ہے معاذ اللہ رب العالمین، یہ جو ہے چندہ نبی رحمت کو تم نے نبی زحمت بنا دیا ہے چندہ کر کے. یعنی اگر کچھ بخیلوں کو یا کچھ کنجوسوں کو اگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر چندہ دینے میں تکلیف ہوتی ہے تو گویا یہ ان کے اعتبار سے اللہ کے رسول کو ہم نے نبی رحمت کو نبی زحمت بنا دیا. اب میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کل کے دن اگر کسی بخیل کو زکوٰۃ دینے میں تکلیف ہوتی ہو اور زکوٰۃ دینے میں اسے اگر تکلیف ہو رہی ہو، پریشانی ہو رہی ہو، تو کیا تم کل یہی کہو گے کہ ہم نے دین رحمت، اسلام تو دین رحمت ہے، تو ہم نے دین رحمت کو دین زحمت بنا دیا ہے؟ تو یہ ان کی جہالت کی دلیل ہے. تو الغرض ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ سے مراد یہ ہے کہ اس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کی جو ہے نا تعلق سے فرمایا ہے جو لوگ کام وغیرہ چھوڑ کر کے بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بناتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کہا ہے. لیکن الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا مقصد جو ہے چندہ اور تعاون حاصل کرنے سے یہی ہوتا ہے، چونکہ یہ ایک نیک عمل ہے، ایک نیک کام ہے، تو اس نیک کام میں تمام مسلمان شامل ہو جائیں.
تمام مسلمانوں کو اس کا ثواب پہنچے، تمام مسلمان اس نیکی کے کام میں جمع ہو جائیں، تو یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ اور انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ اگر تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی بھی محبت ہے تو اپنے گھروں کو بیچ کر جو ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بناؤ۔ پہلی بات تو عرض یہ ہے کہ انشاءاللہ رب العزت جو جتنی محبت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے کرتا ہے، اور سرکار دو عالم علیہ اللہ رب العزت نے جتنی استطاعت عطا کی ہے، ہم مسلمان اتنی استطاعت کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم ولادت کے دن جو ہے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن تم اتنے بڑے جاہل اور بدبخت اور بدقسمت ہو کہ تمہیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے اظہار کے لیے یہ نیک کام اور نیک اعمال تمہارے نہ قسمت میں ہیں اور نہ ہی تمہیں یہ نصیب کیے گئے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم اپنی استطاعت کے اعتبار سے جو بھی کرتے ہیں وہ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام قبول فرما لیں تو یہ ہمارے لیے باعث سعادت بات ہوگی اور ہمارے لیے یہ باعث قسمت بات ہوگی۔ اور الحمدللہ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، تاجدار اہل سنت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہی پیغام بھی ملتا ہے، اور الحمدللہ ہمارے اسلاف نے یہ مظاہرہ بھی فرمایا ہے، اپنی جو ہے قربانیاں بھی دی ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے آپ کے محبت رسول میں اضافے کے لیے آخر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ صدقہ کیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا، چونکہ اس وقت میں مالی اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مستحکم تھا، تو لہٰذا میں نے یہ سوچا کہ میں چلیے آج حضرت ابوبکر صدیق سے اس نیکی میں سبقت لے جاؤں، یعنی زیادہ صدقہ کروں تو زیادہ سبقت لے جاؤں۔ اس نیت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے، اپنے مال کے آپ نے 2 حصے فرمائے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا اور دوسرا حصہ بارگاہ رسالت میں لے کر حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آدھا مال آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں اور آدھا مال میں نے اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کر پہنچتے ہیں، صدقہ لے کر پہنچتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بھی یہی سوال شفقت فرمایا اور پوچھا کہ اے ابوبکر، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان افروز جواب آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے۔ تو یہ اہل ایمان کا عقیدہ ہے اور یہ اہل ایمان کی سنت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر قربان کرنا، خرچ کرنا، یہ صحابہ کی سنت ہے، اور جو ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جلنا اور حسد اور بغض کرنا یہ ابلیس کی صفت ہے۔ لہٰذا تمام مسلمان ان جو یہ نئے نئے فرقے وجود میں آ رہے ہیں، نئے نئے عقائد لے کر لوگوں میں انتشار پھیلا رہے ہیں، لہٰذا آپ ان سے بچیں اور ان سے اجتناب کریں، ان سے پرہیز کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سیدھے راستے پر رہ کر سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں صرف یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے۔ یا رسول اللہ، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔